اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال خير الناس أنفعهم للناس أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. برادر محترم جناب طاہر جمال صاحب، سیکرٹری حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ اتر پردیش مشرق، محترم صابر صاحب، امجد سعید صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عام طور پر ہم تمام کے درمیان یہ تصور بنا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کے حق کی ادائیگی کی طرف زیادہ متوجہ رہنا چاہیے، اور اصل حق تو اللہ رب العزت ہی کا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. ہمارے بہت سارے اکابرین نے یہ بات لکھا ہے کہ اصل حق تو اللہ رب العزت کا ہی ہے، اور ہم نے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تقسیم کی ہے، یہ تقسیم سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ اصلاً تو حقوق اللہ ہی ہے. اور ہم جب بندوں کے حق کو پورا کرتے ہیں تو اصلاً وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے ہی کے لیے کرتے ہیں، اس لیے وہ اللہ ہی کا حق ہے، الگ تقسیم نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، بندوں کے حقوق، تو ہم اس عدم توازن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم اس پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا حق بھی بیان کیا ہے، اور اس نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس کے ساتھ ہمارا رویہ اور سلوک کیسا ہو، اس کی بھی تعلیمات ہمیں دی ہیں. اور اس لیے بھی یہ عنوان زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، داڑھیاں رکھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن بندگان خدا کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے. تو ہمارا دین پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اگر تم نے اپنی مرضی سے چیزیں کیں تو پھر وہ شیطان کے نقش قدم کی اتباع ہوگی. تو ہمیں جہاں اللہ رب العزت کے حقوق کو پورا کرنا ہے، اس میں کمی نہ ہو دانستہ طور پر، وہیں پر بندوں کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ سنجیدہ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کی ایک سنت سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت کی بہت ساری سنن ہیں، سنتیں. سنت کہتے ہیں طریقہ کو، رواج کو. تو اللہ رب العزت کی سنت ایک یہ ہے کہ وہ اپنا حق، یعنی اللہ کی عبادت کی جائے، اور اللہ رب العزت کے لیے عبادت کو خالص کیا جائے، مخلصین لہ الدین حنفاء، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے، کسی کو شریک نہ کیا جائے. تسبیحات میں، تحلیلات میں، تکبیرات میں، تحمیدات میں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کی جائے، اللہ رب العزت کے لیے ہی سارے اعمال بجا لیے جائیں. یہ ہے اللہ رب العزت کا حق. اسی سے مانگا جائے، اسی سے استعانت طلب کیا جائے، اسی کے لیے ذبیحہ کیا جائے. یہ سارا حق وحدہ لا شریک کا ہے. حقوق العباد یہ ہے کہ بندوں کے حق ادا کیے جائیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے اپنے عزیز ہیں، اقربا ہیں، جن کی
دولت، جن کا جو مال ہے وہ ہم سے وابستہ ہے، ہمارا مال ان سے وابستہ ہے، کچھ بہت ہی قریبی لوگ ہیں، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، کچھ دوسرے اور لوگ ہیں انسانیت کی بنیاد پر ان سے حقوق وابستہ ہوتے ہیں، پڑوسی ہیں ہمارے، ان سارے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میں تو سارا گناہ معاف کر سکتا ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت سارے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ چاہے تو وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، اس کو وہ قادر ہے، لیکن اس نے اپنی سنت یہ بنائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک معاف نہیں کرے گا، معاف کر سکتا ہے لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ساری چیزیں وہ جس کے لیے جو چاہے معاف کر دے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سنت بھی بنائی ہے کہ میرے حقوق، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تسبیحات و تحلیلات ہیں، اللہ رب العزت کے راستے میں قربانیاں پیش کرنا ہے اپنے اپنے سطح سے، اس میں اگر کوئی کمی ہو گئی تو بندہ روئے، گڑ گڑائے، دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا، معاف فرما دے گا۔ لیکن بندوں کے ساتھ اگر زیادتیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی سنت یہ بنائی کہ جب تک بندہ نہ معاف کر دے میں نہیں معاف کرتا۔ تو ایک بہت الارمنگ سچویشن ہمارے لیے ہے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے جو جنت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہیں، کہ ہمیں بندوں کے ساتھ جب تک ہمارے تعلقات صاف نہ ہوں، معاملات کے، تعلقات کے، لین دین کے، برتاؤ کے، سلوک کے، اس وقت تک اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتا۔ معاف کر سکتا ہے، جیسے وہ شرک کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں فرماتا، ایسے ہی وہ اپنا حق تو معاف کر دے گا رونے اور گانے سے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ خود نہ معاف کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک واقعہ ہے، آپ موجود تھے، آپ نے فرمایا صحابہ من المفلس، میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کا ذہن مال و اسباب کی طرف گیا، انہوں نے کہا من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس روپے پیسے نہ ہوں، جس کے پاس سامان زندگی نہ ہو، وہ آپ کی امت کا مفلس ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، آپ دوسرے رخ پر سوچ گئے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو بڑی نمازیں پڑھ کر کے آئے گا، بہت روزے رکھ کے آئے گا، حج کئی کیا ہوگا، بہت سارے اعمال کثیر کیے ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہاڑ کے برابر اس کا ثواب ہوگا، لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، من اخذ مال ہذا، من شتم ہذا، من سفک دم ہذا، بہت ساری تفصیلات حدیث میں آتی ہیں، کسی کو مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال ناجائز غصب کیا ہوگا، بہت ساری چیزیں کر کے آیا ہوگا، ایک طرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ اور نہ جانے کیا کیا کر کے آیا ہوگا، اور دوسری طرف یہ بھی زیادتیاں کر کے قیامت کے دن آیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت میزان عدل پر ہوگا اور وہ اس شخص کی نیکیاں تقسیم کرے گا جن کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی مظلوم سامنے ہوں گے، تو پھر ان کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے، یہاں تک کہ ملک کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حقوق العباد کی اہمیت کے لیے یہ حدیث بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی طبیعت بہت زیادہ حقوق اللہ میں لگتی ہے، لگنا چاہیے، لیکن دوسرا پہلو بالکل نگلیکٹڈ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم کو توازن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز سے بہتر نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کیا میں تمہیں روزے سے بہتر نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہے اس کو چکا دینا، یہ نفلی نماز اور نفلی روزوں سے بہتر ہے۔ ہمارے محدثین لکھتے ہیں کہ فرض نماز چھوڑ کر کے کوئی لوگوں کے درمیان صلح کرائے یہ ناجائز ہے، نفل نماز، نفل روزے کی کتنی بڑی اہمیت ہے، آپ اندازہ کیجئے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے قربت کا بہترین طریقہ نفل ہے، یتقرب العبد الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔
فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، كُنتُ بَصْرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَسَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو دیتا ہوں، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ تو اتنی بڑی حدیث، اس کو حدیث قدسی ہے، یہ اتنی بڑی خوشخبری نفل کے لیے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نفل سے بہتر تم کو نہ بتاؤں، نفل روزے سے، نفل نماز سے؟ وہ یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، اس کو جا کر کے چکا دینا، صلح کرا دینا، اس سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ جھگڑا فساد میں تبدیل ہوگا، فتنوں میں تبدیل ہوگا، اور بسا اوقات وہ قتال تک جائے گا، قتل تک جائے گا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت اہم ہے دوستو ساتھیوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، وہ بھی حدیث قدسی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے سے وہ کہے گا قیامت کے دن کہ بندے میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا انت رب العالمین، تو پوری کائنات کو کھانا کھلاتا تھا، میں تجھے کھانا کھلاتا۔ کہا کہ تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں پیاسا تھا۔ تو بندہ وہی کہے گا کہ تو سارے جہان کو پانی پلاتا تھا، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تیرے گاؤں میں، تیرے محلے میں فلاں شخص بھوکا تھا، فلاں شخص پیاسا تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا اور اس کی مدد کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو اس سے بھی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو خدمت خلق ہے، یا ہمارے پاس جو حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہیں، اس کا غیر معمولی دین اسلام میں اہمیت ہے اور اس کا مقام آپ کو معلوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی جب آپ پر نازل ہوئی اور آپ گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، لیکن آپ نے یہ کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں، اس لیے کہ غار حرا میں جو سچویشن ہوئی تھی، وہاں جو ماحول پیدا ہوا تھا، حضرت جبریل اور آپ کے ساتھ جو چیز ہوئی تھی، اس سے آپ گھبرا گئے تھے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھتے ہیں، غار حرا میں جا کے آپ مدتوں بیٹھتے ہیں، میں کھانا تیار کر دیتی ہوں، آپ جا کے وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، یہ سب نہیں کہا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع اس لیے نہیں کرے گا کہ آپ یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، وَأَنْتَ تَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا کر کے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ جو ساری تفصیلات ہیں یہ غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں پاس ہوگا، انا وکافل یتیم ہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں پاس ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ یتیموں کی کفالت کرنے والا، بیواؤں کا سہارا بننے والا کل مجاہد فی سبیل اللہ کے راستے میں ایسے ہی ہے جیسے جہاد کرنے والا ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر جو نظر آتی ہیں وہ غیر معمولی اہمیت کے حامل بن جاتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کی مجلس میں ایک عورت کا تذکرہ ہوا کہ فلاں عورت بہت زیادہ لوگوں کے کام آتی ہے، لوگوں کے حقوق پورا کرتی ہے، جب وہ کھانا بناتی ہے تو سالن بڑھا دیتی ہے، پانی شوربہ بڑھا دیتی ہے، لوگوں کو ہدیے دیتی ہے، زبان اس کی بہت اچھی ہے، خوشی اور غمی میں لوگوں کی شریک ہو جاتی ہے، لوگ محلہ کے لوگ اس عورت سے بہت خوش ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ اسی مجلس میں تذکرہ ہوا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دوسرا واقعہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک عورت کا تذکرہ ہوا کہ وہ صوامہ ہے، قوامہ ہے، نفلی نمازیں پڑھتی ہے، رات میں اٹھ کے تہجد پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے نفلی دن بھر، لیکن اس کی زبان بہت خراب ہے، لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، پریشان کرتی ہے، کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہے پورے محلے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ وہ جہنمی عورت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ جو ہمارا دین ہے، یہ دین کمپریہنسو کے ساتھ ساتھ بیلنسڈ دین ہے، ساری چیزوں کا احاطہ کرنے کے ساتھ ساتھ توازن قائم رکھتا ہے یہ دین۔ تو جہاں ہمیں اللہ رب العزت کے حق کے سلسلے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، وہاں پر ہمیں بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی حد درجہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سیرت کی کتابوں میں ایک بڑی جو کتاب ہے یعنی بخاری شریف، مسلم شریف، صحیح ستہ جس کو آپ کہتے ہیں، مختلف جگہوں پر یہ واقعہ مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
چلے جا رہے تھے ایک بڑے سفر پر، صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ موجود تھی، اور اس میں آدھے لوگ روزے سے تھے، نفلی روزے سے۔ تو صحابہ کرام کا عزم پہاڑوں جیسا تھا، لیکن انسان تو ہم ہی جیسے تھے، وہ گوشت پوشت کے تھے وہ، لیکن ان کا جو عزم تھا، ان کا جو ایمان تھا، اس کے گرد پا کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ راوی بیان کرتے ہیں شدت کی دھوپ تھی اور کافی پیاس لگی ہوئی تھی لوگوں کو، لوگ تمنائیں کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ پڑاؤ ڈال دو، آرام کر لو۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ پڑاؤ ڈال دو۔ جو روزے دار تھے وہ لیٹ گئے، اس لیے کہ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن جو روزے سے نہیں تھے انہوں نے خیمے لگائے، جانوروں کو باندھا، لکڑیاں اکٹھا کی، پتھر لا کر کے لگایا اور ڈیگچی اس پر رکھی اور نیچے آگ لگائی، لکڑی لگائی اور کھانا تیار ہونے لگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر اس منظر پر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ جو بے روزہ دار تھے وہ سارا ثواب لے گئے۔ تو ہمارا دین لوگوں کی خدمت کرنے کا دین ہے، لوگوں کے حقوق پہنچانے کا دین ہے، اسی لیے فرمایا کہ خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ ہماری نمازیں کتنی اچھی صحیح، ہمارے روزے کتنے اچھے صحیح، ہماری تسبیح، ہماری تہجد، ہمارے نوافل، یہ کتنا اچھا صحیح، ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے اس کے سلسلے میں، لیکن بندوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ہماری بیوی کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، بچوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ان کے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ پہلو ویک ہے تو ہماری نمازیں شاید ہمارا کوئی زیادہ بھلا نہ کر سکیں۔ ہماری نمازیں بھی اچھی ہونی چاہیے اور بندوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلقات مضبوط ہونے چاہیے، اور ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق بھی ہم پورا کرنے والے ہوں۔ یہ ہے دین کا جامع تصور۔ سب سے پہلا نقطہ جو حقوق العباد کے سلسلے میں آتا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ ہمارے تعلق۔ ہر شخص ہمارے درمیان جو موجود ہے اس کے والدین کا رویہ اور اس کی قربانی اس کی زندگی میں غیر معمولی، اس پر کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جن پریشانیوں سے گزر کر کے وہ بچے کو پالتی ہے اور بڑا کرتی ہے وہ اسی کا حصہ ہے، اسی لیے شریعت نے بتایا کہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا حصہ ماں کا بڑا قرار دیا گیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے، اور یہ بات بتائی گئی کہ ماں اور باپ کے سامنے تم کو بچھے رہنا ہے۔ بظاہر جسمانی طور پر اتنی بڑی قربانی باپ کی نہیں ہے، لیکن باپ فکر مند رہتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کی خبرگیری باپ کرتا ہے، وسائل جو کچھ بھی ہے اس کے پاس وہ فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو سارا نظم و انتظام وہ کرتا ہے، سائبان بن کر کے کھڑا رہتا ہے، وہ راتوں رات وہ جاگتا ہے کہ بچہ عافیت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس کے وہ بیمار ہوتا ہے تو جہاں ماں تڑپتی ہے باپ بھی تڑپتا ہے، دونوں پریشان حال رہتے ہیں، دونوں کا میدان الگ ہے لیکن دونوں کی قربانیاں اپنی جگہ پہ مسلم ہیں۔ چونکہ جسمانی قربانیاں ماں زیادہ دیتی ہے اس لیے اسلام میں اس کا مقام کچھ زیادہ رکھا گیا ہے، لیکن باپ بعض روایتوں میں آتا ہے، اس پر کلام بھی کیا ہے ہمارے علماء نے، لیکن اس کا مفہوم صحیح ہے کہ جہاں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہاں باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہمارا جو حق ہے ماں باپ کے ساتھ وہی ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ بہت پولائٹ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بات کرنے کا، ادب و احترام کا، لہجے کا، ان کی خدمت کرنے کا غیر معمولی اہمیت بیان کی گئی ہے کتاب و سنت میں۔ ہمارا جو رویہ ہے، ہمارے نوجوانوں کا جو رویہ ہے اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت بھی اچھی کرنی چاہیے ہم کو، لیکن ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو اف تک نہیں کہنا ہے، یہ بات بھی کہی گئی ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو حج کروایا، پیٹھ پر لادے لادے پھرا 5 دن، میں نے طواف کروایا اپنی پیٹھ پر اور میں گھوما اور جتنے بھی مراسم عبودیت تھے اور جتنے بھی مناسک سے سب پورے کرائے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا ہو گیا۔ ایک صحابی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تمہاری پیدائش کے وقت تمہارے ماں کے منہ سے جو پہلی چیخ نکلی تھی اس کے برابر بھی نہیں ہوا۔ بڑے ہو کر کے آج جو ماحول ہمارے گھروں میں موجود ہے کہ ماں باپ کو بچے بڑی آسانی کے ساتھ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی خبرگیری نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا، وہ جو کہتے ہوں اس کو تسلیم نہ کرنا، اپنی مرضی کو نافذ کروانا۔ بچہ جب شعور کی عمر کو پہنچ جائے اور حق و باطل میں تمیز کرنے لگے، اچھے و برے میں وہ فرق محسوس کرنے لگے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں کی اہمیت کو سمجھے، باپ کی اہمیت کو سمجھے، اور باپ اور ماں کے سامنے ادب سے کھڑا رہے، اپنی آواز کو نیچی رکھے، آواز کو اونچی کر کے بات نہ کرے۔ میں تو اپنے جو ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پر خود بھی عمل کروں۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے والد صاحب کو پیسہ دیتے ہوں، کبھی کبھی موقع آتا ہے کہ آپ والد کو پیسہ دیں، مدد کریں اپنے والد کی، یا والد کو نذرانہ پیش کریں، تو آپ پیسہ کیسے دیتے ہیں اپنے والد صاحب کو؟ بہت سارے لوگوں کے والد دنیا سے فوت ہو گئے، ہمیں تو ان کے لیے دعا کرنا ہے، یہ بھی ان کا حق ہے۔ پیسے آپ جب دیں تو آپ کا ہاتھ اوپر نہیں ہونا چاہیے اور ماں باپ کا ہاتھ نیچے نہ ہو۔ آپ اپنے ہاتھ پر پیسہ رکھ کر کے ماں باپ کے سامنے کر دیں، ماں باپ اوپر سے ہاتھ اٹھا لیں اس پیسے کو، یہ ادب کی انتہا ہے۔ ماں باپ کے ہاتھ کو کبھی نیچا نہیں ہونے دینا چاہیے، ماں باپ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے۔ آج اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ کما رہے ہیں، ماں باپ کی ضرورت کا خیال رکھیے، لیکن اتنا ان کے جذبات کا احترام کیجیے کہ ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ میرے اوپر زیادتی کر رہے ہیں اور چیزیں میری لے لیتے ہیں، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، اور میرے والد مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، میرے والد مجھ سے وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ تو وہ صحابی رسول نوجوان تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچویشن کیا ہے، باپ کو بلاؤ اپنے۔ باپ جب حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو میں اس کی کچھ چیزیں مانگ لیا کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب یہ پیدا ہوا تھا اور اس میں سکت نہیں تھی، تو جب یہ بیمار ہو جاتا تھا تو رات رات بھر ہم جاگتے تھے۔ اس کی ماں گیلے کپڑوں میں سوتی تھی، اس کو سوکھے کپڑوں میں سلاتی تھی، اس کے لیے ہم نے اپنی زندگی داؤں پر لگا دی، اور ہم نے دن رات دعائیں کی کہ یہ بڑا ہو جائے اور کسی لائق ہو جائے، پھلے پھولے اس دنیا میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ ہماری ہمدردیاں، ہماری دعائیں، ہماری تمنائیں، ہماری کوششیں سب اس کے لیے رہیں۔ آج جب یہ بڑا ہو گیا، تن و من والا ہو گیا، تو ہمیں ٹوکتا ہے، ہمیں جھڑکتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے فرمایا اے نوجوان، تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ماں باپ کا حق ہم پورا نہیں کر سکتے۔ ماں باپ اگر اپنی طرف سے نہیں معاف کر دیتے تو کبھی بھی ماں باپ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ماں باپ کا ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعائیں کریں، اچھے اعمال کریں، تاکہ اس کی سوغات ماں باپ کے قدموں میں جا کے پہنچے، ان کی قبر میں جا کے پہنچے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع به اور ولد صالح يدعو له۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ ہے، دوسرا اچھا علم جو لوگوں کو نفع بخش ہو، اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے تو اس کا بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ تیسرا نیک اولاد جو دعا کرتی رہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کی قبر میں دعاؤں کی سوغات بھیجنا یہ ان کا حق ہے۔ اس دنیا میں تھے، ہم نے ان کی خدمت کی، لیکن اس دنیا سے چلے گئے تو سب سے بڑی سوغات اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں، اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں اپنی نمازوں میں۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کہے گا کہ میرے مالک کل تو بڑی نعمتوں میں تھا، آج اس سے بڑی نعمتوں میں ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے نیک اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ ابن قیم، علامہ غزالی، ابن قیم کے استاذ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگوں نے اپنی کتابوں میں مختلف جگہوں پر لکھا ہے کہ قبروں میں ماں باپ کی روحیں منتظر رہتی ہیں کہ ہمارے بیٹے، ہمارے لڑکے، ہمارے لڑکیاں کب ہمارے لیے دعا کریں گے۔
کیوں ہم کو وہ بھول گئے؟ اور بہترین اولاد تو وہ ہے جو ماں باپ کی قبروں پر بھی حاضری دیتا رہے۔ یہ ماں باپ کا حق ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کی قبروں پر جائیں، اس سے ایک انسیت پڑتی ہے ماں باپ کو، ماں باپ کو ایک تسلی ہوتی ہے۔ ہماری صورتحال آج اب اتنے دنیا دار ہو چکے ہیں، میں یہ بات خود سے بھی کہتا ہوں، میں نے اپنے بہت سارے احباب سے بھی بات کہی ہے کہ جب مردے کو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں اور قبر میں دفن کرنے لگتے ہیں تو بیچ کا پیریڈ جو گزرتا ہے وہ 20 منٹ کا، 25 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے نماز جنازہ پڑھنے سے اور مٹی ڈالنے کے درمیان۔ اس درمیان قبرستان پر کیا باتیں لوگ کرتے ہیں آپ اندازہ کیجئے، کبھی آپ غور کیجئے کیا بات کرتے ہیں؟ ایران توران، پولیٹکس کی بات، گپ بازی، بعض لوگ تو قہقہ لگاتے ہیں، ہنستے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں ہمارے ماں باپ مدفون ہیں، یہاں پر ہمارے گاؤں کے محلے کے لوگ مدفون ہیں، ہمارا بھی اگر ہمیں دفن ہونا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو انچ اور ٹیپ کے ساتھ مارک لینڈ لگا ہوا ہے ہمارا، یہ ہے ہماری قبر، آج نہیں کل کھدنے والی ہے ہماری۔ اور وہاں پر آدمی کو عبرت کی نظر رکھنا کہ جناب سارے لوگ قبروں میں ہیں، ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہیں، ان کی اولاد بھیج رہی ہے تو ان کو مل رہا ہے، یا انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر دیا ہے وہ مل رہا ہے، ہمارا حال بھی ہونے والا ہے ایسے ہی۔ آدمی عبرت کی نگاہ ڈالے، وہاں اپنی موت کو یاد رکھے، لیکن ہمارے اوپر دنیا داری اتنا سوار ہے کہ الا من رحم ربی، الا ماشاء اللہ کوئی شخص ہوگا جو اپنی موت کو یاد رکھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو زار و قطار روتے تھے، لوگ کہتے تھے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ اتنا نہیں روتے، جنت و جہنم کے تذکرے آتے ہیں تو آپ اتنا نہیں روتے، یہ قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے میں اس لیے روتا ہوں کہ یہی وہ قبر ہے جو جہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری یہیں بن جاتی ہے، یہ یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا یہیں بن جاتا ہے، یہ دفن کرنے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد، اس لیے وہ روتے تھے۔ ہمارے ماں باپ کی قبروں کی زیارت بھی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کے حقوق ہیں۔ دوستو اور ساتھیوں، کبھی بھی حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو رحمت سمجھیں، ان کے پاس بیٹھیے، ان کے پیروں میں بیٹھیے، ان کے پیر دبائیے، ان کے سر دبائیے، اپنے ان سے کچھ ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں معافیاں مانگیے، آج وہ موقع موجود ہے۔ ماں باپ کی جو دعائیں ہیں وہ پوری زندگی بہار کی طرح ہماری زندگیوں میں رہتی ہیں۔ جن کے ماں کی دعائیں شامل حال ہیں، جن کے باپ کی دعائیں شامل حال ہیں، ان کی زندگیوں میں بہار ہے۔ جنہوں نے اپنی ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، ان کے لیے نیکیوں کی سوغات اس دنیا سے بھیجیں، اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے رہیں۔ دوستو ساتھیوں، میں تو چونکہ دیہات کا آدمی ہوں، گاؤں میں رہتا ہوں، تو یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے خوش قسمتی میرے لیے لکھی کہ میں بچپن سے جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں اور 16 سال کی عمر سے عید کی نماز پڑھاتا ہوں۔ 37-38 سال ہو گئے مجھے نماز پڑھاتے ہوئے عید کی، تو میں بہت ہی گاؤں کے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، میں ان سے گاؤں کے سطح سے باتیں کرتا ہوں۔ دوستوں اور ساتھیوں، جو ہماری زندگی ہے وہ کتنے دن کی ہے آپ اندازہ کیجئے۔ یہ بمبئی میں لوگ رہتے ہیں، کلکتہ میں لوگ رہتے ہیں، زندگی بھر ماں باپ کو ستاتے رہتے ہیں، ماں باپ پیسہ مانگتے ہیں تو نہیں دیتے، کلمہ خیر نہیں کہتے، ان کی بیویاں ان کو پڑھا دیتی ہیں، یا وہ قسم معاش میں اتنا لگے ہوئے ہیں، دیٹ از دا ڈفرینٹ سبجیکٹ، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن جب ماں یا باپ کا انتقال گاؤں میں ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ابھی جنازہ رکھنا مت، ہم فلائٹ سے آ رہے ہیں۔ ماں باپ کو 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ 100 روپیہ تڑپاتے رہے زندگی بھر، اور جب انتقال ہو گیا تو فلائٹ سے جنازے میں آ رہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں یہ بولتا ہوں ان کو، زندگی میں ان کو رحمت سمجھو، صبر کرنا سیکھو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ وہ تمہیں ڈانٹیں، تمہیں آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، جھجلاتا ہے وہ۔ اسی تو کہا گیا وَلَا تَقُل لَهُمْ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو، یعنی ان کی بات پر ریئیکشن نہیں آنا چاہیے تمہارا۔ اور آگے کہا کہ ڈانٹو نہیں، ڈانٹنا تو بہت بڑی چیز ہے، اف تک نہ کہو، صبر کرو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ میں رکھو، ماں باپ کا ادب احترام کرو۔ یہ پہلا حق ہے ماں باپ کا، جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ماں باپ اگر موجود ہیں اس دنیا میں تو ابھی جنت لوٹ لیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت کہی گئی ہے وہ غیر معمولی بات ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں باپ اگر خوش ہیں تو انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔
ماں باپ اگر ناراض ہیں تو مشکل بات ہے، لیکن ان سے توبہ کر لیجئے، ان سے معافی مانگیے۔ دنیا میں کوئی ماں ایسی نہیں ہے، دنیا میں کوئی باپ ایسا نہیں ہے کہ اس کی اولاد اگر اس کے پیر پہ جا کے بیٹھ کے اور کہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، تو کون باپ ہے، کون ماں ہے جو اپنے اولاد کو معاف نہ کرے۔ ابھی آج جو صورتحال چل رہی ہے وہ اسمارٹ فون کی صورتحال ہے۔ بیوی بھی اسمارٹ فون پر لگی ہوئی ہے، شوہر بھی اسمارٹ فون پہ لگا ہوا ہے، پوتے بھی اسمارٹ فون پر لگے ہوئے ہیں، دادا کے پاس دادی کے پاس بیٹھنے کے لیے کسی کے پاس موقع نہیں ہے۔ یہ جو لعنت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، بندے مومن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اسے توازن کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ ماں کے لیے بھی وقت رکھنا، باپ کے لیے بھی وقت رکھنا۔ میں یہ بات کہہ کے اپنے اعمال ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے جب تک میری ماں دنیا میں حیات تھی، ابھی جلدی 1-2 سال ہوا انتقال ہوا، میں نے 3 ٹائم بنا رکھا تھا، صبح، دوپہر اور شام۔ 3 ٹائم میں وقت نکال کر کے ماں کے پاس بیٹھتا تھا جا کے، مجھے کوئی ضرورت ہو نہ ہو، انہیں کوئی ضرورت ہو نہ ہو۔ آج وہ تڑپتے ہیں ماں باپ کہ ہمارے پاس ہماری اولاد بیٹھ کر کے صرف ہماری حال چال پوچھے، ان کو اپنے جذبات کو شیئر کرنے کے لیے کوئی نہیں ملتا، اپنے اندر کی بات رکھنے کے لیے کوئی نہیں ملتا۔ دوستو، ہم بھی بوڑھے ہوں گے اور ہم بھی اس حال میں آنے والے ہیں جس وقت اس کرب کو محسوس کریں گے جو ہمارے ماں باپ نے اس کرب کو محسوس کیا ہے۔ دوسرا جو حق ہے وہ ہماری بیوی کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اور بچوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم تمام میں اپنی بیویوں اور بچوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ہماری بیوی یہ داشتہ نہیں ہے، ہماری بیوی یہ خادمہ نہیں ہے، یہ ہماری شریک حیات ہے، ہم نے معاہدے کے طور پر اس کے پاس رکھا ہے، یہ ہمارے بچوں کی ماں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی، آپ کی بہت ساری احادیث کا خلاصہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بیوی اگر اپنے شوہر کے بارے میں یہ کہہ دے کہ وہ اچھے ہیں، دیندار ہیں، با اخلاق ہیں، تو اس کے لیے، شوہر کے لیے جنت میں جانے کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ شوہر کا بیوی کے بارے میں کہنا اور بیوی کا اپنے شوہر کے بارے میں کہنا، میاں بیوی کے حقوق ہیں دین اسلام میں۔ شوہر کا حق یہ ہے کہ اپنی بیوی کا نان نفقے کی ذمہ داری لے، اس کی عزت و عصمت کی خبرگیری کرے، اس کے جو بچے اس دنیا میں آ رہے ہیں ان بچوں کی کفالت کرے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور اس کو گھر کی ملکہ بنا کر کے رکھے۔ بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کا ادب کرے، اس کا احترام کرے، جو چیزیں اس کو پسند ہیں ان چیزوں کا خیال رکھے، ناپسند چیزوں کو نہ چھیڑے۔ جب شوہر باہر سے کما کے آتا ہے اور اس کو ٹینشن ہوتا ہے تو غصے میں نہ رکھے، اس کو کول کرے۔ جب شوہر گھر میں آئے تو بیوی کو دیکھ کر کے شوہر خوش ہو جائے۔ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ ہے۔ دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے فرائض ہیں، دونوں کے اختیارات ہیں۔ یہ حقوق اگر ادا ہو رہے ہوں گھر کے اندر تو گھر کا ماحول خوشگوار بنتا ہے۔ لیکن میاں بیوی کے جھگڑے، اب بیوی بھی اسمارٹ فون پر ہے اور شوہر بھی اسمارٹ فون پر ہے، ایک دوسرے کو بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ وہ اپنے بچوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، بچی جو تھوڑا بڑی ہو رہی ہے اس کے رشتے کے بارے میں بات دونوں کرنا چاہتے ہیں، گھر کے کچھ مسائل ہیں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں کو موقع نہیں۔ شوہر باہر سے جھجلا کر کے اندر آ رہا ہے اس لیے کہ قسم معاش پورا نہیں کر پا رہا ہے، اور بیوی اپنے بچوں کی کفالت کرتے کرتے، برتن مانجتے گھر کے کپڑے دھوتے اور بچوں کے مسائل میں دلچسپی رکھتے کسی کو دودھ پلانا ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی کا کپڑا بدلنا ہے، وہ تو اس امید میں ہوتی ہے کہ میرا شوہر آئے گا تو میں اس سے اپنے دل کی بھڑاس نکالوں گی، بات کروں گی۔ لیکن دونوں کے درمیان جو مسائل ہیں، یہ بندوں کے حقوق میں دوسرا حق یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے حقوق بہتر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کو بچوں کی تربیت میں مل کر کے رول ادا کرنا چاہیے، گھر کے مسائل کو دونوں کو حل کرنا چاہیے مل کر کے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہتر اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے قیامت تک ہوگا۔ ہمارے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹا بھی گوندھا کرتے تھے کبھی کبھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری بعض جو مائیں ہیں، ان کے یہاں آپ کا یہ باقاعدہ معمول تھا کہ کچن کے کاموں میں مدد فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت بن جاتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، گھر کے کاموں میں حصہ بھی بٹانا، باہم محبت کے ساتھ رہنا۔ آدمی کے حدود اور اختیارات کیا ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے محبت کا ماحول تو یہ ہو کہ ایک دوسرے کا کوآپریشن، ایک دوسرے کا تعاون ہو۔ تو سب سے بڑا جو کام گھر کے اندر ہے میاں بیوی کا، وہ بچوں کی تربیت کا کام ہے، مل جل کر کے کرنے کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی حدیث میں روایت فرماتے ہیں کہ بہترین شوہر ہے وہ جو تہجد کے لیے اٹھے، بیوی کو جگائے
بیوی نہیں اٹھتی تو پانی کے چھینٹے مارے اور وہ بھی اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں راز و نیاز کریں. اور بہترین بیوی ہے وہ جو تہجد کے لیے اٹھے، شوہر کو جگائے، شوہر نہیں اٹھتا تو پانی کے چھینٹ مارے اور وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دونوں راز و نیاز کریں. بیوی کو چھینٹ مارنا شوہر کا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بیوی شوہر کو پانی کا چھینٹ مارے یہ کیا ہے کسی میں طاقت؟ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ہم نے ایسا گھٹن کا ماحول بنا دیا ہے، اپنے ہاں اس طرح سے ہم نے ایٹیکیٹس بنا رکھے ہیں کہ بیوی دب کر کے گھر کے اندر رہتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر جب کوئی کام کرے تو بیوی اس کو اپریشیٹ کرے، اور بیوی اگر دین اسلام کے راستے میں کوئی کام کرے تو شوہر اس کو اپریشیٹ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں. آپ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا. جو اللہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بنا کر کے پیش کر گئے قیامت کے دن. تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی قرض حسن دیا جاتا ہے؟ کہا ہاں، اور تم کو اتنا زیادہ وہ ملٹیپلائی ہو کر کے ملے گا کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نخلستان ہے میرے پاس، میرا سب سے بہترین باغ کھجور کا، میں اسے قرض حسن دیتا ہوں. یہ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور جب وہ اس باغ کے پاس گئے تو اس میں انہوں نے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا رکھی تھی، اس میں بیوی کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اب باغ میں نہیں گھستے، اس لیے کہ اس کو تو اللہ کے راستے میں دے دیا قرض حسن. دور سے اپنی بیوی کو بلاتے ہیں. بیوی نے دیکھا کہ کوئی آواز آ رہی ہے تو باہر وہ نکلی اور اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ باغ اپنا نہیں ہے، اب میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے دیا. اب آج کل کی بیویاں اگر ہوتی تو 100 مرتبہ اپنے شوہر سے کہتی یہ ڈیسیژن تم نے کیوں لیا بغیر میرے پوچھے ہوئے؟ اربوں کی پراپرٹی ہے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، نہ مجھ سے پوچھا نہ ڈسکشن کیا. لیکن آپ اندازہ کیجئے دونوں کا مطمع نظر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، دونوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، دونوں کا منتہا نظر یہی تھا کہ جنت میں اعلیٰ مقام ملے. تو جو بیوی باہر نکلی حضرت ام الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہا یہ ہوا، میں نے یہ باغ دے دیا اللہ کے راستے میں. تو بیوی نے کچھ نہیں کہا، بیوی نے صرف یہی کہا کہ میرے شوہر نامدار یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، ہمیں قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بہتر باغات سے ہمیں نوازا جائے گا. یہ حقوق سے اوپر اٹھ کر کے چیز ہے، اپریشیشن کا ماحول ہو. بیوی اچھا کام کر رہی ہو شوہر مبارکباد دے، شوہر اچھا کام کر رہا ہو تو بیوی اس کو اپریشیٹ کرے. پیچھے کھڑے ہوں ایک دوسرے کے کہ جب کوئی اچھا کام وہ کر رہے ہوں دین اسلام کے راستے میں، اس لیے کہ یہ جو رشتہ جڑا ہوا ہے یہ اللہ کا نام لے کر کے جڑا ہوا ہے. اور جو آیات پڑھی جاتی ہیں 4 آیات نکاح میں، اس میں تقوی کا جگہ جگہ تذکرہ کیا گیا ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ رب العزت سے کا تقوی اختیار کرو کہ جن رشتوں کی دہائیاں دے کر کے اللہ تعالیٰ کو تم یاد رکھتے ہو. تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو صورتحال ہے یہ غیر معمولی اہمیت کی حامل صورتحال ہے. وہی وہ واقعہ ہے کہ صحابی کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جنمی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں. ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی وقت سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا، صرف پانی ملا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے ہاں بھیجا، صرف پانی کی اطلاع آئی. 1-2 ازواج کے ہاں اور بھیجا، وہاں بھی کہا کہ کھانا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا یہ تھا کہ پہلے کام خود کرتے تھے، جب نہیں ہوتا تھا تب دوسروں کو موقع دیتے تھے. آپ نے کہا کہ کوئی صحابی ہے جو ان کو لے جائے اپنے گھر اور مہمان رسول بنائے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن آپ کو معلوم ہے اپنے گھر سے پوری طرح واقف تھے. گھر میں کھانا نہیں ہے، میرے ایک آدمی کا کھانا ہے، یہ ان کو معلوم تھا. لیکن وہ تڑپ دیکھتے ہیں آپ، جنت میں جانے کی تڑپ، اللہ کو خوش کرنے کی تڑپ، حقوق کی ادائیگی میں اللہ کو خوش کرنے کی اگر تڑپ ہے تو غیر معمولی اہمیت کی حامل چیز ہے. وہ گھر لے گئے، دروازہ کھڑکھڑایا، بیوی نے کہا بہت دیر سے آئے، تو کہا کہ میں اکیلے نہیں ہوں، مہمان رسول لے کر کے آیا ہوں. جناب گھر میں کھانا ہی نہیں ہے، مہمان رسول لے کر کے آئے ہیں. لیکن بیوی نے اپریشیٹ کیا. آپ اندازہ کیجئے، شوہر کوئی کام کرے تو بیوی اپریشیٹ کرے، بیوی کوئی کام کرے تو شوہر اپریشیٹ کرے. تو کہا کہ بچوں کو تو تھپک کر کے سلا دیا ہے، میں بھوکا رہنے کی ارادہ رکھتی ہوں، آپ کھانا کھائیں گے اس لیے کہ دوڑ بھاگ کرتے ہیں، قصبے معاش کرتے ہیں، لیکن اب آپ بھی نہیں کھائیں گے. چراغ بجھا دیا جائے گا. حسن ضیافت یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھائے، آپ کھائیے گا نہیں. یہ واقعہ ہو گیا. اگلے دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو جیسے ہی دور سے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور قریب ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی۔ حضرت ابو طلحہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، انہوں نے کہا کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا میاں بیوی نے مل کر کے جو مہمان رسول کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ آیت اتر گئی ہے تمہارے حوالے سے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ پریشانی میں کیوں نہ مبتلا ہو جائیں۔ تو بیوی کا حق یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کو عزت کے ساتھ رکھا جائے، داشتہ نہ بنایا جائے، خادمہ نہ بنایا جائے۔ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کی شریک حیات ہے، آپ کو تسلی دینے والی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ خواتین کی اگر کوئی خاتون کسی شوہر کے بارے میں یہ کہہ دے کہ جناب یہ بہت اچھے آدمی ہیں، یہ بخیل نہیں ہیں، یہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، بچوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہمیں آزادی دیتے ہیں گھر کے اندر کام کرنے کی، اور جو باتیں کی جائیں اس کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ایسا شوہر جنت میں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور سب سے پہلے مرد اور عورتوں میں اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی خاتون جنت جب کام کرتی ہے آگے بڑھ کر کے تو وہ صرف اس دنیا میں اپنے حق زوجیت کو ادا نہیں کرتی، میاں بیوی کے درمیان رشتوں کو خوشگوار نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جنت میں اپنا درجہ بھی متعین کرتی۔ یہی وہ معاملہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیوی کی حیثیت سے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ ہیں کیا؟ تو کہا ہاں وہ گھر میں موجود ہیں۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کو بتا دیجئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ کسی مرد کے بارے میں کہ کسی مرد کو کسی صحابی کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہو ایسی روایت نہیں ملتی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے سلام بھیجوایا۔ یہ ان کی عظمت تھی۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آپ دیدہ ہو جاتے، حضرت عائشہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ جتنی بھی بیویاں ہیں سب میں سب زیادہ تذکرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ان کو انتقال ہوئے کافی دن ہو گئے تھے، وہ تو مکی پیریڈ میں ہجرت مدینہ سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھ ہی لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ان کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم کیا جانو، دنیا نے جب مجھے دھتکارا تو اس نے مجھے تسلیم کیا، دنیا جب مجھ پر انکار کر رہی تھی تو اس نے میرا انکار کیا، دنیا نے جب وسائل بند کر دیے تو اس نے اپنے مال و اسباب کے وسائل کا دہانہ میرے لیے کھول دیا، موتی جیسے بچے اس سے میرے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر بیشتر اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئیں جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ دوستو اور ساتھیو، یہ جو حق ہے بیوی کا یہ غیر معمولی حق ہے، شوہر کا حق غیر معمولی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کا گھر جنت نشان بنے، آپ کا گھر خوشگوار ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کے نوازدات، اس کی عنایات آپ کے گھر پر ہوں، تو ہمیں بیوی کو چاہیے کہ شوہر کا حق پہچانے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا حق پہنچانے، اور ہم آخرت کے لیے کام کرنے والے بنیں کہ دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ میرے خیال سے 10 منٹ بچا ہوا ہے، کتنا بچا ہوا؟ جی فہرست بہت لمبی ہے حقوق کی، یہ پورا نہیں ہوگا، اس لیے مجھے بیچ ہی میں اپنی گفتگو ختم کرنی پڑے گی، تو مجھے جب وقت ہو جائے تو آپ بتا دیجئے 2-3 منٹ پہلے۔ تیسرا جو سب سے بڑا حق ہے وہ ہمارے بچوں کا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کے پاس بچے موجود ہیں الحمدللہ، اور جن کے پاس بچے نہیں موجود ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک بڑا رحم اور کرم ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کی اولاد نہیں ہوتی، بہت پریشان حال ہوتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، گھر سونا ہے اور زندگی میں کوئی رونق نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت کی یہ دنیا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے جو نوازتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق لمن یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے لڑکیاں دیں، جس کو چاہے ملا جلا کے دے، اور جس کو چاہے وہ بانجھ رکھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کو یہاں بچوں کی دولت سے محروم رکھا تو اس میں بڑی حکمت ہے، اور ان کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو اتنا دے گا کہ وہ نہال ہو جائیں گے۔ یہ بھی آزمائش ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔
کبھی کبھی ایسا سوچنے میں آتا ہے، بہت سارے ماں باپ آپ کو ملیں گے کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اولاد ہی نہیں دیتا. سنا ہوگا آپ نے. میرے خیال سے آپ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں. لکھنؤ کی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی سبحان اللہ رکھاتا ہے، نہ اس میں کوئی اچھا برا کہتا ہے. بہت غور سے لوگ تقریر سن رہے ہیں ماشاء اللہ. کبھی کبھی ہمارا ساتھ بھی دیا کیجیے. ایسا کہتے ہوئے آپ نے سنا ہے نا کہ جناب اس سے بہتر تھا کہ اولاد ہی نہیں ہوتی. لوگ لڑکوں کے چکر میں ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو پورے محلے کے لوگ، رات میں اگر 2 بجے پیدا ہوا لڑکا تو فجر ہوتے ہوتے سب کو معلوم ہو جاتا ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو ہفتہ بھر پتہ نہیں چلتا کہ کیا پیدا ہوا. یہ سچویشن ہے ہماری، یہ صورتحال ہے. جو ہم وہ لوگ ہیں جو جنتی لوگ ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ خیر امت ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو پوری دنیا کو راستہ دکھانے والے ہیں، مسلمان، امت مسلمہ. ہمارے ہاں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہر آدمی کہتا پھرتا ہے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو دوسروں سے پتہ چلتا ہے کسی طرح کہ بھئی لڑکی پیدا ہو گئی. لڑکا پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ قرضہ لے کر کے کرتے ہیں، اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اگر پیسہ بھی ہوتا ہے تو عقیقہ نہیں کرتے. یہ سچویشن کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاں اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو تمہارے گھر پر رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کمزور آئی ہے اس کو تقویت ملنی چاہیے. لڑکا پیدا ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے گھر نہیں گھیرتے. یہ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. لڑکی پیدا ہوتی ہے پورے گھر کو رحمت کے فرشتے گھیرتے ہیں کہ کمزور پیدا ہوئی اور اس کو تقویت ملنی چاہیے. تو لڑکا اور لڑکی دونوں اللہ کی نعمت ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں کیا اور دونوں کو کھلایا پلایا ویسے ہی جیسے لڑکے کو کھلا رہے ویسے لڑکی کو، دونوں کی تعلیم و تربیت کی اور دونوں کی شادی اچھے طریقے سے کر دی جیسے لڑکی کرتا ہے، تو اس لڑکی والے کو جنت مل جائے گی. لڑکے والے پر نہیں کہا گیا کہ لڑکے کو پڑھایا، لڑکے کو لکھایا، لڑکی کی شادی کی تو جنت ہے. اور جگہوں کی روایات سے یہ ہے کہ لڑکے پر بھی ثواب ملے گا، لیکن اس لیے لڑکی پر کہا گیا کہ لڑکی زندہ درگور کی جاتی تھی، لڑکی پر ظلم ہوتا تھا، لڑکی کو عزت و ناموس کی بنیاد پر لوگ قتل کیا کرتے تھے کہ میں سسر نہیں بن سکتا، میں سالہ نہیں بن سکتا ہوں. یہ جو ناک تھی یہ ناک کٹ رہی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے. آپ نے نماز، روزہ، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید یہ سب سکھائی، فاؤنڈیشن بتا دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف اسی کے لیے تشریف نہیں لائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف، ظلم کے خاتمے اور انصاف کے قیام کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اور یہ انبیاء کی رت رہی ہے. لقد رسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی الفرقان نازل کیا تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے خلاف آواز اٹھائی، خواتین اور بچیوں کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی، دبے کچلے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی، جو وہاں ظالم تھے ان کو ہاتھ پکڑا، مظلوموں کی داد رسی کی. یہ وہ بڑا کام ہے آپ کا جس کی وجہ سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور مکہ میں رہنے نہیں دیا اور گھر گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. یاد رکھیے آپ نمازیں پڑھیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، روزے رکھیں، لوگوں کی مدد آپ کریں، اللہ اللہ کریں، اس سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جب آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، جب آپ ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، جب آپ مظلوموں کی دادرسی کریں گے تو آپ کے خلاف چکر چلائے جائیں گے. ایک مقدمہ ہے تو 4 مقدمہ آپ کے خلاف کیا جائے گا، 10 مقدمہ آپ کے خلاف کیا جائے گا، آپ کے بچے کو جیل میں ڈالا جائے گا، آپ پر مارل پریشر ڈالا جائے گا کہ آپ کام یہ چھوڑ دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جو سراپا رحمۃ اللہ عالمین تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ اللہ عالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا. آپ بتائیے آپ کے خلاف تو جناب آپ کے قتل کی سازش ہوئی، نعوذ باللہ. تو یہ کام ہوا، ہوگا. یہ تو فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین جو دبے کچلے تھے ان کے خلاف آپ اٹھے، اور آپ نے فرمایا کہ بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ بیٹی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے، اسی لیے بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ایک صحابی کے جواب میں آپ نے کہا کہ بھئی 1 بیٹی ہے تو بھی جنت ملے گی، 2 بیٹی ہے تو بھی جنت ملے گی، 3 بیٹی ہے تو بھی جنت ملے گی. لیکن ابھی بھی ہم مسلمانوں کا رویہ بیٹیوں کے سلسلے میں بدل نہیں سکا ہے. یاد رکھیے کوئی آدمی اس دنیا سے اگر جا رہا ہے تو کم سے کم بیٹیوں کے بارے میں اس کا رویہ تو بدل جانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیٹے دیے، 3 بیٹے، لیکن بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی
جو زندہ بچی ہوئی ہو. ما کان محمد ابا احد من رسولکم ولکن رسول اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تمہارے جو یہ رسول ہیں یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ رسول خدا ہیں، خاتم الانبیاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں ملیں، 3 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا. یہ سچویشن ہے اس نبی کی جو آخری پیغمبر ہے. امت مسلمہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ سن لو کان کھول کر کے، یہ میرا جو نبی ہے یہ باپ کی طرف سے بھی یتیم ہے، یہ ماں کی طرف سے بھی یتیم ہے. یہ جو میرا نبی ہے اس کے جو دادا تھے عبد المطلب، ہم نے ان کا وہ بھی انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اس کی رضا سے. پھر ابو طالب نے سنبھالا وہ محاذ. دیکھو کہ یتیم الطرفین، ایک ایسا شخص بظاہر دنیا کے لحاظ سے مفلوق الحال، پریشان حال، اس شخص کو ہم نے امامت کے لیے، نبوت کے لیے چنا ہے. تم دیکھ لو کہ دنیا میں جو تمہارے وسائل و ذرائع ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے نزدیک. اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ رب العزت سے دل لگانا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا، اس کی اہمیت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کرب و بلا کی زندگی آپ نے گزاری. آپ اندازہ ہے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں لمبی چادر ڈال کر کے اس کو گھونٹنے کی کوشش کی گئی. آپ جب سجدے میں تھے تو اوجھ ڈالا گیا، آپ کو مارا گیا، پیٹا گیا، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ کا جسم اطہر گویا کہ شہید ہوا، لہو لہان ہوا. طائف میں آپ کو پتھروں کی بارش ہوئی، احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے خلاف قتل کی سازش ہوئی. پوری زندگی کرب و بلا کی ہے. تو فرمایا کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو یہ ہے ہمارا رسول، اور اگر آخرت چاہتے ہو تو یہ ہے اس کی زندگی. تو ایک بات جو بہت بڑی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ ان کی تو جڑ کٹ گئی، ان کو کون یاد رکھنے والا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد، وہ تو محمد کہتے تھے، محمد کے تو اولاد نرینہ ہے ہی نہیں، صرف لڑکیاں ہیں، ان کو کون یاد رکھنے والا ہوگا. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، جن کے 10 لڑکے ہیں ان کو کوئی یاد رکھنے والا نہیں ہوگا. آپ کے کوئی لڑکا نہیں ہے، سب لڑکیاں ہیں. دنیا آپ کو ایسا یاد کرے گی کہ سیکنڈ کا 1,00,000واں حصہ بھی ایسا نہیں گزرے گا کہ پورے دنیا سے درود و سلام کی بارش آپ کے روضے پر نہ ہوتی ہوگی. آپ دیکھ لیں، سیکنڈ کا 1,00,000واں حصہ، نان سنگل سیکنڈ پوری دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں پر درود سلام کی بارش ہو رہی ہے. ان شانیہ هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے نا اسی کی جڑ کٹی ہوئی ہے. تو آج بھی اگر یہ خناس ہمارے دماغ میں سوار ہے کہ لڑکے زیادہ افضل ہیں، لڑکیاں کم ہیں، وہ نکال دیجئے. اور ایک بات یاد رکھیے، جن لڑکوں کے لیے آپ مٹھائیاں بانٹتے ہیں وہ لڑکے بڑے ہو کر کے سب سے زیادہ ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. لڑکی کبھی بھی ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچاتی. گھر میں رہتی ہے تو وہ پریشان نہیں کرتی، پڑھ لکھ کر کے آتی ہے، گھر کا کام بھی کرواتی ہے، ماں کی خدمت بھی کرتی ہے، باپ کے سر پر تیل بھی رکھتی ہے، باپ کا پیر بھی دباتی ہے. یہ جو صاحبزادے گھروں میں سوتے ہیں 8 بجے 10 بجے صبح تک، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو جھجوڑا جاتا ہے کہ حضور اٹھیے، ناشتہ کر لیجئے، دوپہر کا کھانا کھانا ہے، کہاں ہیں آپ، ذرا آئیے کھانا کھا لیجئے. یہ بچیاں برتن صاف کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، پڑھتی بھی ہیں، اور جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں پھر بھی فون پر ماں باپ کو یاد رکھتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میرا تو زندگی کا تجربہ، چونکہ ایسائیوں سے میں 19 سال سے گردش میں ہوں، میرے تجربات بہت ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے. باپ کا کو ہارٹ اٹیک ہوا، ہاسپٹل میں پہنچا، لڑکے کو فون کیا گیا، ایک بمبئی میں تھا ایک باہر تھا، دونوں نے کہا کہ بس میں پیسہ بھیج رہا ہوں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں آ رہا ہوں، میں پیسہ بھیج رہا ہوں. پیسہ بھیجا نہیں بھیجا وہ الگ سوال ہے، میں پیسہ بھیج رہا ہوں. لیکن 2-3 بیٹیاں تھیں جو ان کے اوپر وبال تھیں، بڑی مشکل سے ان کی شادیاں بیچارے کر پائے. ہر آدمی کے لیے وبال ہو جاتی ہیں، آج کا جو ماحول چل رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وبال نہیں تھی، جو نیک بندے ہیں ان کے لیے وبال نہیں ہوتی. ہمارے ماحول میں وبال ہو گئی. تینوں بچیوں نے جب سنا کہ باپ ہسپتال میں پہنچا، اپنے شوہر کو لے کر کے اسپتال میں پہنچ گئے. آپ لڑکے چاہتے ہیں کہ لڑکیاں چاہتے ہیں؟ باپ جس نے زندگی بھر تھانے کا منہ نہیں دیکھا، یا اولاد نالائق اولاد تھانے میں پہنچاتی ہے ماں باپ کو رسوا کر کے کہ لو ضمانت لو ہمارا. یہ گنڈے بن جاتے ہیں، یا بدماش بن جاتے ہیں، یا اوباش بن جاتے ہیں، یا اپنی بیویوں کے چکر میں اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. یہ ہے اولاد. تو فرمایا کہ اولاد کی صحیح تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم تمام کی ذمہ داری، پہلا تیسرا حق اولاد کا ہے کہ بچے اور بچیاں ہمارے پاس جو ہیں اللہ کی امانت، ان کی صحیح تربیت کی جائے. دوستو ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو ذرا پیچھے سے لاتا اور اس کی تفصیلات آپ کے پاس. میں اس گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر
میں یہ جو تربیت کا ماحول ہے بچوں کی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی شادی سے. یہ بچوں کے جو حقوق ہیں، اس کی جو روٹس ہیں، اس کی جو جڑ ہیں، وہ شادی سے. لڑکے کے لیے بڑھیا لڑکی اور لڑکی کے لیے بڑھیا لڑکا اگر نہیں ہوگا تو بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو سکتی. یہ بات بہت صاف ستھری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے گھر میں کوئی پیغام شادی تمہاری لڑکی کے لیے بھیجے جس کے اخلاق اور دین سے تم خوش ہو، فزوجوہ، شادی کر دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، تو زمین میں فتنہ پھیلے گا، فساد عریض پھیل جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ لڑکے کو لڑکی والے کے گھر پیغام شادی بھیجنا چاہیے. حدیث میں یہ کہا گیا لڑکی والے کے گھر لڑکے والے کو پیغام شادی بھیجنا چاہیے. ہمارے ہاں ہوتا نہیں. تو پہلی برکت تو ہمارے پاس ایسی ختم ہو گئی. کسی کے گھر میں اگر آپ لڑکی دیکھیں موجود ہے، پڑھی لکھی ہوئی ہے، دیندار ہے، تو ہم اپنے لڑکے کا رشتہ ہم کو لڑکی والے کے ہاں بھیجنا چاہیے. اکا دکا یعنی 1-2% لوگ ایسے ہیں جو اپنے لڑکے کا پیغام کسی کے ہاں بھیجتے ہیں. آج کوئی لڑکے والا لڑکی کے ہاں پیغام بھیجے تو لوگ ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں کہ لڑکے میں کچھ خرابی ضرور ہے کہ رشتہ مل نہیں رہا ہے، خود ہی بھیج رہا ہے. یہ ہم نے ہندوانہ سسٹم اختیار کر لیا. اس ملک میں جہاں مگنی تھی ہم نے مگنی کو ایکسیپٹ کر لیا. اس ملک میں جہاں بارات تھا ہم نے بارات کو ایکسیپٹ کر لیا. اس ملک میں جہاں پر جہیز تھا ہم نے جہیز کو ایکسیپٹ کر لیا. اور ہم چونکہ ہمارے باپ دادا کنورٹ ہوئے تھے اس ملک میں، لیکن وہ جو ہمارا پہلا دادا تھا جس نے اسلام قبول کیا تھا، جس کے ہاتھ پیر توڑ دیے گئے تھے، جس کو زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا تھا، اس کے دل میں ایمان کا انگارہ تھا. اس نے کہا پوری دنیا لے جاؤ، میں ایمان کو محفوظ رکھ کر کے گھر سے نکل رہا ہوں. اس کی اولاد میں سے ہم لوگ ہیں. لیکن وہ انگارہ بجھتے بجھتے یہاں ایسا ہو گیا کہ ہمارے اس دادا نے جو ایمان قبول کیا تھا، جس نے سارے رسم و رواج کو ٹھکرا دیا تھا، ہم اس کی اولاد میں دھیرے دھیرے ان ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو بتایا کہ اس کے ایمان کی ڈیٹ کیا ہے؟ مولانا مودودی نے چونکہ لکھا ہے کہ میرے ایمان کی ڈیٹ یہ ہے. میرے ابا اماں مسلمان تھے تو میں مسلمان نہیں ہوں، یہ مولانا مودودی نے لکھا ہے. ماں باپ کے مسلمان ہونے سے اولاد مسلمان نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے اے بنی اسرائیل، تمہارے درمیان انبیاء آتے رہے، نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، پر پوتا نبی، ایک نبی نبوت کی سیریز چل رہی ہے، لیکن تمہارا خاندان میں 20 نبی آئے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تم کیا ہو یہ بتاؤ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإلی فارہبون، تو میرا وعدہ پورا کرو تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. اس سے فرق نہیں چلتا. تو ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اس لیے ہم لوگ مسلمان ہیں. آپ بتائیے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے ہم جنت میں چلے جائیں اور ہندو گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی ہندو ہو جائے جہنم میں چلا جائے؟ یہ انصاف نہیں ہے. ہمارے ماں باپ کیسے بھی تھے، ہم کیسے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہوگا. تو ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اسے بھی کبھی کبھی دیکھنا چاہیے. اس لیے کہ سارے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. لوگ جمعہ پڑھتے ہیں تو ہم بھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں. بھائی کیوں نماز پڑھتے ہیں آپ؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کیا ہے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کیوں فرض کی گئی؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان ابن قیم لکھتے ہیں، ابو حامد الغزالی بھی لکھتے ہیں رحمہ اللہ تعالی اجمعین، کہ اس دل کے اندر ایمان کا پودا لگایا جاتا ہے، دل کو صاف کیا جاتا ہے کفر سے، شرک سے، تشکیک سے، نفاق سے، غیبت سے، حسد سے، کینہ سے. یہ سب نکالو اور دل میں شعوری ایمان لاؤ، اور اس کے بعد اخلاص، انابت، توکل، بندگان خدا کی خدمت، ان سب سے اس کو مزین کرو، تب ایمان پنپتا ہے. شعوری ایمان اگر نہیں ہے تو ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. لیکن بہرحال ہمارے پاس جب کوئی لڑکا پیغام شادی بھیجے، 2 چیزیں کہی گئی ہیں کہ اس کے اخلاق اور اس کا دین، تو تم شادی کر دو. اگر ایسا تم نہیں کرو گے تو فتنہ ہوگا، فساد عرید ہوگا. لڑکی کے بارے میں کیا کہا گیا؟ لڑکی کے بارے میں کہا گا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولنسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. لڑکی کی شادی کی جاتی ہے خوبصورتی کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر. لیکن یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. دین کو ترجیح دینا، خوش خرم رہو گے. ہم نے اپنے لڑکے کی شادی میں یہ کرائٹیریا استعمال نہیں کیا، اور اپنے لڑکے کی شادی میں بھی نہیں کیا، لڑکی کی شادی میں بھی نہیں کیا. مال دیکھا، اسباب دیکھا، اسٹیٹس دیکھا، نسب دیکھا، اس کی جناب علی اس کی نوکری دیکھا، اس کی سیلری دیکھا، اس کا بنگلہ دیکھا. تو آج ہمارے گھر جہنم نشان بنے ہوئے ہیں، جہاں پر خسر کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے.
جہاں پر ساس سے جھگڑے ہیں، اس ماحول میں بچے کیسے پرورش پا سکتے ہیں؟ وہ لڑکی جو دیندار ہوگی اپنے ماں باپ سے رخصت ہو کر کے جب آپ کے گھر میں آتی ہے تو وہاں پر اپنے خسر کو اپنا باپ سمجھتی، وہ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھتی، وہ اپنے شوہر کا احترام کرتی ہے، ان کو دوا پلانا اپنے بوڑھے ساس و سسر کو وہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی کار ثواب ہے، تب تو آپ کا گھر بن سکتا ہے۔ لیکن ہم نے جب وہ کرائٹیریا فالو نہیں کیا تو صورتحال یہاں پہنچی۔ تو جب ہمارے کسی خاتون کے گود میں بچہ آئے تو اس بچے کو یا کیا سمجھتی ہے؟ دعا کر کے اولاد مانگنا، رب حب لی من الصالحین۔ جنین پیٹ کے اندر اس کی تربیت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس تو اب بول رہی ہے کہ اگر ماں گانا گاتی ہے اور ماں فلمیں دیکھتی ہے اور ماں جو ہے وہ غلط رویہ اپناتی ہے تو جنین پر اس کے اثرات اسی وقت سے مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ باپ اگر سگریٹ پیتا ہے آ کر کے وہاں بیوی کے پاس، اب تو بہت ساری، ہمارے ہاں تو ماحول نہیں ہے لیکن بہت ساری خواتین سگریٹ پیتے ہیں، شوہر سگریٹ پیتا ہے، فحش فلمیں دیکھتا ہے، الٹے سیدھے گانے گاتا ہے، اور یہ دونوں روزی روٹی ان کی صحیح نہیں ہے، حرام ان کے مال میں شامل ہے، تو جو کچھ کھایا پیا جا رہا ہے وہ جنین جو ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے وہیں سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی۔ ماں اگر قرآن پڑھتی ہے، ماں اگر تسبیحات پڑھتی ہے، ماں اگر تہجد میں روتی ہے، ماں اگر زور زور سے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، باپ آ کر کے اگر دعا کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، گھر کا ماحول اچھا ہے تو جنین پر تربیت کے اثرات اسی وقت سے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے کہ اپنے بچوں کی ہم صحیح تربیت کریں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے تیاری ہو کہ جناب بچے کو حلال روزی کھلانی ہے، بچے کو کان میں کیا کہنا ہے، فرمایا کہ کان میں اذان کہو، اقامت کرو، دیر کرو گے تو جناب شیطان اپنا کام کر دے گا۔ پہلی آواز اللہ تعالیٰ کی پہنچنی چاہیے۔ بچہ جب بڑا ہو رہا ہو تو ماں کو دودھ پلانا ہے، دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ایمان بھی پلانا ہے اس کو۔ فرمایا کہ ماں دودھ کے ساتھ غذا نہیں ٹرانسفر کرتی، ایمان ٹرانسفر کرتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں آپ کو معلوم ہے وہ بیوہ تھیں، امام بخاری یتیم تھے، انہوں نے دعا کی کہ میرے مالک میرا شوہر تو دنیا سے چلا گیا لیکن جو میرے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے بار الہ اس کو اتنا نیک بنا دے کہ وہ بھی جنت میں چلا جائے، اس کے سہارے میں بھی چلی جاؤں۔ تو جب بچہ پیدا ہوا تو ہمارے راوی لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوا تو وہ کیا کیا انہوں نے، پہلے وہ جو ایام ہیں وہ ایام کے بعد کی صورتحال انہوں نے لکھی ہے پوری تفصیلات۔ پہلے وہ وضو کرتی تھیں، 2 رکعت نفل پڑھتی تھیں، تب بچے کو دودھ پلاتی تھی، تہجد میں دعائیں کرتی تھیں کہ اس کو دین کا بہت بڑا خادم بنا۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں گئے، محمد بن قاسم کہاں گئے، بڑی ذلت ہے مسلمانوں پر، یہ صحرا میں نہیں اگتے، ان کی تربیت پہلے ان کے اپنے ماں باپ کے گود میں ہوتی ہے، تب یہ بہت بڑے جیال اسلام کے بنتے ہیں۔ جب ماں قربانیاں دیتی ہے اور باپ دین اسلام کی باتیں بتاتا ہے اور دونوں مل کر کے تہجد میں دعا کرتے ہیں تو بچے دین کے سپوت بنتے ہیں۔ تو ماں نے کیا کیا، پہلے وضو کرتی تھی، پھر دودھ پلاتی تھی اور دعائیں کرتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت آپ پڑھیے، بچپن میں نابینا ہو گئے، ماں بہت پریشان ہوئی، دعائیں کی اس نے کہ میرے مالک یہ نابینا ہو گیا تو کیسے دین کا کام یہ کرے گا۔ ایک وقفہ گزرا، بڑا لمبا واقعہ ہے، یہاں ٹائم بہت کم ہے، شارٹ ہے۔ امام حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ بخاری کی والدہ اٹھ جا، تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دے دی۔ اب وہ تہجد میں اٹھی تو انہوں نے کہا ارے یہ تو خواب میں نے دیکھا ہے، کیا ہے؟ فجر کا انتظار کرنے لگیں کہ بچہ فجر کی نماز میں اٹھے گا۔ بچہ فجر کی نماز میں اٹھا تو آنکھیں اس کو آ گئی تھیں۔ ماں اتنی عظیم الشان ہوتی ہے، اتنی اللہ والی ہوتی ہے، اللہ سے اتنا قریب ہوتی ہے کہ بچہ اگر نابینا ہو جائے اور وہ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ سوغات دے دیتا ہے، بچے کی نظر واپس کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ تربیت جو ہمارے ماحول میں ہمارے جیسے انسانوں نے کی تھی، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، آنکھیں ان کی ایسی ویسی نہیں آئیں۔ ہمارے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر کے چاند کی روشنی میں کئی کتابیں لکھی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام شافعی بھی یتیم تھے، ماں بیوہ تھی، لیکن انہوں نے اپنے بچے کو قصد پرسی کے عالم میں پہلے امام مالک کے ہاں پڑھوایا رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام محمد اور امام یوسف اور امام محمد کے ہاں پڑھوایا، اور اس کے بعد جو بھی کیفیت ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ ماں کم پڑھی لکھی تھی، بچہ کیا تھا؟ عالم تھا، فاضل تھا، محدث تھا، فقیہ تھا، ادیب و شاعر تھا۔ لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ ماں جس نے پرورش کر کے پالا تھا،
جب وہ اتنے بڑے آدمی سے، اتنے بڑے انسان سے مخاطب ہوتی ہے تو امام شافعی کا قد بونا محسوس ہوتا ہے، ماں کا قد پہاڑوں سے بھی اونچا نکلتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ جو تربیت ہے، یہ تربیت غیر معمولی چیز ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فجر کی نماز پڑھیں تو آپ کو تہجد پڑھنا پڑے گا۔ حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اساتذہ اور طلبہ کر کے لکھا ہے، ہم اس کو بچے اور اولاد کر کے لکھ لیں۔ آپ اگر اپنے بچوں سے چاہتے ہیں تو اس کا دوگنا کرنا پڑے گا۔ آپ اگر سنتیں ٹھیک سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے بچے فرض ٹھیک سے نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے فرض پڑھیں اور سنت پڑھیں تو آپ کو نوافل کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ ماں باپ، میں تو بہت ہی حقیر فقیر اور گنہگار آدمی ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو تجربہ ہوگا کہ آپ اگر فجر میں اپنے بچوں کو جگاتے ہیں تو آپ کو کتنے مرتبہ جگانا پڑتا ہے اپنے بچوں کو، مسجد میں جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھیں اس کے لیے، آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ تو تربیت جو ہے بچوں کا حق ہے، بہترین نام رکھنا، حلال روزی کھلانا، بچوں کی دین اسلام کے مطابق تربیت کرنا، ان کو اللہ والا بنانے کی فکر کرنا، یہ ان کا حق ہے۔ اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی ہماری پوچھ گچھ ہوگی۔ میرے خیال سے ان کا دیا ہوا ٹائم پھر ختم ہو گیا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کر کے اپنی تقریر بند کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے یہ تربیت ایسے ویسے نہیں ہوتی، پتہ ماری کرنی پڑتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پیشانی رگڑنی پڑتی ہے کہ میرے مالک ایسی اولاد دے دے۔ کیا ہے وہ کہ میری اولاد میں، میری ذریت میں قرۃ اعین، آنکھ کی ٹھنڈک بنا۔ جب بچے نماز پڑھ رہے ہوں، جب بچے تہجد پڑھ رہے ہوں، جب بچے قرآن پڑھ رہے ہوں، جب بچے دین کا کام کر رہے ہوں، جب بچے غربا مساکین، یتیم لاچار مجبور مستحقین کی خدمت کر رہے ہوں تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے نا۔ یہ ہے دل کی ٹھنڈک، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، محنت بھی کرنی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ راشد خامس کہتے ہیں، 5واں خلیفہ راشد۔ حالانکہ خلفۂ راشدین تو 4 ہی ہیں، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس لیے خلیفہ راشد کہتے ہیں کہ انہوں نے بادشاہت جو ملوکیت تھی اس کو خلافت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، اسی وجہ سے ان کو زہر دے دیا گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال کی عمر 39 ایئرس، 39 سال، 40 میں کم۔ جس کے جو آدمی 39 سال کا ہو اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں گے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کا موقع تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے آ گئے باپ کے پاس، کہا ابا نیا کپڑا ہمیں بھی چاہیے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ محلے میں اور گلیوں میں بچے نیا کپڑا پہن کے گھوم رہے ہیں، عید سے ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے نئے کپڑے درزی سل دیا کرتے تھے، ہاتھ سے سلتے تھے، مشین تو تھی نہیں، اور جب وہ سل دیتے تھے تو بچے صبر نہیں کرتے تھے، پہن لیتے تھے، عید آنے سے پہلے ہی پہن کے گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی پہنیں گے، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز بھی باپ تھے، انہوں نے کہا اچھا نیا کپڑا چاہیے تم لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ بیت المال کے ذمہ دار کو بلایا انہوں نے، بیت المال کے ذمہ دار تشریف لائے۔ انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ کیا اگلے مہینے کا کفاف مل جائے گا؟ اس مہینے کا تو مل چکا ہے ہم کو، اگلے مہینے کا ایڈوانس کفاف کا مطلب تنخواہ نہیں، کافا ما یکف القوت، جس سے روزی روٹی چل جائے اس کو کفاف کہتے تھے، اس سے ہماری گاڑی چل جاتی۔ کہا اگلے مہینے کا ایڈوانس مل جائے گا؟ تو بیت المال کے ذمہ دار نے کہا لا مانع، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو مل جائے، لیکن آپ کو ایک تحریر لکھنی پڑے گی۔ کہا وہ کیا؟ کہا یہ لکھنا پڑے گا کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے، یہ گارنٹی لکھنا پڑے گا۔ تو خلیفہ جیسا تھا ویسے ہی بیت المال کا ذمہ دار بھی خدا ترس لائے تھے، وہ خلیفہ کو نہیں دیکھنا، دین اسلام کو دیکھنا، اپنی ذمہ داری دیکھنا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے۔ ایک چھوٹی سی تقریر انہوں نے اپنے بچوں کے سامنے کی ہے، وہ سیرت کی کتابوں میں چھوٹی بڑی موجود ہے، آپ نے پڑھی بھی ہوگی، پھر پڑھ لیجئے۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے جو 5 سال 7 سال 12 سال کے تھے ان سے تقریر کی اور کہا کہ بیٹو میری سچویشن تم سمجھ رہے ہو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اگر پیسہ لے کر کے تمہارا کپڑا بنوا دیتا ہوں اور اگلے مہینے کے درمیان میرا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے میری نظریں جھکی ہوئی رہیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پرانے کپڑوں میں عید کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میری نظر اللہ سے نظریں میں ملا سکوں۔ راوی گواہ ہے، چھوٹے بچوں نے کہا کہ ابا جان ہم پرانے کپڑوں میں عید کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ابا کا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا رہے۔ یہ وہ بچوں کی تربیت ہے جس کے اثرات ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وقت نہیں گیا ہے، دیر ہو گئی ہے تو ہو گئی ہو، اب بھی اگر ہماری نیتیں صحیح ہوں اور ہم اگر انابت کریں، اللہ سے دعا کریں، اپنے بچوں کو بیٹھائیں، سمجھائیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ ماحول ہمارے درمیان آ سکے گا۔ والدین کے ساتھ ہمارے حقوق، بیوی کے ساتھ ہمارے حقوق،
بچوں کے ساتھ ہمارے حقوق، یہ 3 پوائنٹ پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے، ابھی 10-5 عناوین باقی ہیں اور جو حقوق العباد کے تعلق سے ہیں، انشاءاللہ کبھی کس وقت موقع ملا تو گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔